حي على اولوالعزم رسول یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ دلیل سے ثابت کرو۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ دلیل ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ دلیل اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ مسلمانوں کی مدد کب کی جائے گی؟ جب مسلمان اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر عمل کریں گے اور توحید کو پھیلائیں گے اور شرک سے بچیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ کتاب و سنت اور سلف صالحین سے کیا مراد ہے؟ کتاب و سنت سے مراد قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے، اور سلف صالحین سے مراد صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین کی جماعت ہے۔ امان کے بعد ملک رحمہ فرقہ ناجیہ سے کون سا گروہ مراد ہے؟ فرقہ ناجیہ سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں۔ کیا کسی مردے سے شفاعت طلب کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کسی مردے سے شفاعت طلب نہیں کیا جا سکتا۔ دلیل نہیں، شفاعت صرف اللہ کی ملکیت ہے اور لہٰذا کسی مردے سے شفاعت طلب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے یہاں قابل قبول ہے؟ نہیں، دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دلیل وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ایمان کے کل کتنے ارکان ہیں اور کون کون؟ ایمان کے کل 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 4 تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لانا، نمبر 6 اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ آخری سوال، کیا دین میں کسی طرح کی بدعت جائز ہے؟ نہیں، دین میں کسی بھی طرح کی بدعت جائز نہیں ہے۔ دلیل من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ولی آپ کے بعد محمد شعیب عبد المطلب، ولی اللہ کون ہے؟ دلیل سے ثابت کرو۔ متقی مسلمان ولی اللہ ہے۔ دلیل الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مسلمانوں کی مدد کب کی جائے گی؟ جب مسلمان اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں گے اور توحید کو پھیلائیں گے اور شرک سے بچیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ کسی مسئلے کے اختلاف کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی مسئلے کی اختلاف کی صورت میں ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دلیل فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ مسلمان کن چیزوں سے فیصلہ کرے؟ مسلمان صحیح حدیث اور اپنے نبی کی کتاب سے فیصلہ کرے۔ دلیل وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ قرآن میں کل کتنے پارے اور سورے؟ قرآن میں کل 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں۔ محمد شعیب کے بعد عبد المعید ماجد علی انصاری۔ اہل سنت والجماعت سے کون لوگ مراد؟ اہل سنت والجماعت سے فرشتے کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں، وہ آسمانوں پر رہتے ہیں۔ شیطان یعنی ابلیس کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ شیطان یعنی ابلیس نے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ اسلام کے کل کتنے بنیادی ارکان؟ اسلام کے کل 5 بنیادی ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کا اقرار، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 استطاعت ہونے پر بیت اللہ کا حج کرنا، نمبر 5 رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ دلیل سے ثابت کرو۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ دلیل ان الشرک لظلم عظیم۔ عبد المعید کے بعد محمد عاصم عبد الحکیم۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ دلیل سے ثابت کرو۔ ایک انسان کے لیے حقیقی کامیابی ہے کہ
کہ اسے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ مل جائے. دلیل فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کیا کوئی شخص غیب جانتا ہے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شخص غیب نہیں جانتا. غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ دلیل کا ثابت کرو. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. دلیل من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھنا. اللہ اور اس کے رسول سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور دوستی رکھنا شرک ہے. کیا دعا کسی انسان کے واسطے سے مانگ سکتے؟ نہیں، دعا کسی انسان کے واسطے سے نہیں مانگ سکتے. دلیل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. عاصم کے بعد تابش عبد الحسین. قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور بلند صفات پر مشتمل ہے. جو صفات اس آیت میں جمع ہے وہ کسی دوسری آیت میں جمع نہیں ہے. اہل سنت والجماعت سے کون لوگ مراد ہیں؟ دلیل سے ثابت کرو. جو لوگ نبی کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں وہ لوگ مراد ہے. دلیل ما انا علیہ واصحابی. کیا کسی مردے سے شفاعت طلب کیا جا سکتا ہے؟ شفاعت صرف اللہ کی ملکیت ہے، لہٰذا کسی مردے سے شفاعت طلب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسا کرنا شرک ہے. مسلمانوں کی مدد کب کی جائے؟ جب مسلمان اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں گے، توحید پھیلائیں گے، شرک سے بچیں گے، تب اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے. دلیل ان الشرک لظلم عظیم. تابش عبد الحسین کے بعد چودھری عمیر محمد محسن. جادو کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ جادو ایک شیطانی عمل ہے اور اس کا سیکھنا اور سکھانا دونوں حرام ہے. ہمیں دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ ہمیں دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ ایک انسان کے لیے حقیقی کامیابی ہے کہ اس کو جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ مل جائے. دلیل ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کیوں نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہماری رشد و ہدایت نیز اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے. دلیل اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. کیا دعا کسی انسان کے واسطے سے مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم دعا صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں. دلیل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. عمیر محمد محسن کے بعد فرقان عبد الغفار. فرقان سے پہلا سوال ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھنا کیسا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت یا دوستی رکھنا حرام اور ناجائز ہے. فرشتے کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ آسمان پر رہتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا؟ اللہ نے قرآن مجید کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. عبادت کی قبولیت کی کیا شرطیں ہیں؟ کسی بھی مسلمان کی عبادت کی قبولیت کی 4 شرطیں ہیں. نمبر 1 اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہو. نمبر 2 اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو. نمبر 3 اس کا عمل نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. نمبر 4 وہ حلال روزی کھاتا ہو. کسی مسئلے کے اختلاف کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی مسئلے کے اختلاف کی صورت میں ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے. دلیل فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. فرقان کے بعد منصوری اعجاز محمد شہزاد. ولی اللہ کون ہے؟ متقی مسلمان ولی اللہ ہے. دلیل الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے نزدیک سب سے اچھا اور بہترین دین کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور پسندیدہ دین دین اسلام ہے. دلیل ان الدین عند اللہ الاسلام. ابلیس کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ شیطان یعنی ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ سے پیدا کیا ہے. کیا کوئی شخص غیب جانتا ہے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شخص غیب نہیں جانتا. دلیل وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. کیا کسی مردے سے شفاعت طلب کیا جا سکتا ہے؟
شفاعت صرف اللہ کی ملکیت ہے، لہذا کسی مردے سے شفاعت طلب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسا کرنا شرک ہے۔ اعجاز شہزاد کے بعد خان محمد عاطف عبد المجید، قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی کیوں ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بہترین اور ترین آیت آیت الکرسی اس لیے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی مدد کب کی جائے گی؟ جب مسلمان اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے اور نبی کے بتائے ہوئے سنت پر عمل کریں گے اور شرک سے بچیں گے اور توحید کو پھیلائیں گے۔ قرآن میں کل کتنے پارے اور سورتیں ہیں؟ قرآن میں کل 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو اسلام کی نظر میں کفر کا عمل ہے۔ اسلام کے کل کتنے بنیادی ارکان ہیں؟ اسلام کے کل 5 بنیادی ارکان ہیں۔ نمبر ایک کلمہ شہادت کا اقرار، نمبر دو نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 استطاعت ہونے پر بیت اللہ کا حج کرنا، نمبر 5 رمضان کے مہینے پر روزہ رکھنا۔ عاطف عبد المجید کے بعد خان ابو سعد محمد شریف۔ ابو سعد سے پہلا سوال ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت آیت الدین اور سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول و پیغمبروں کو شرک سے بچانے اور توحید کی طرف بلانے کے لیے بھیجا۔ قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن کی سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی سورہ کا نام بتاؤ۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ سورۃ الکوثر اور سب سے بڑی سورہ سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ دلیل ان الشرک لظلم عظیم۔ امیر معاویہ امجد علی، جادو کیا ہے اور اس کا کیا حکم؟ جادو ایک شیطانی عمل ہے اور اس کا سیکھنا اور سکھانا دونوں حرام ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا اور بہترین دین کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دلیل ان الدین عند اللہ الاسلام۔ شیطان یعنی ابلیس کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ شیطان یعنی ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھنا کیسا ہے؟ اللہ اور اس کے دشمنوں سے محبت اور دوستی رکھنا ناجائز و حرام ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے بارے میں اسلام کا کیا حکم؟ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا اسلام کی نظر میں کفری عمل کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب اس مقابلے کے سب سے آخری طالبہ خوشناز ماجد علی۔ خوشناز ماجد علی سے پہلا سوال ہے، کافروں کو ان کی عیدوں مثلا کرسمس، ہولی اور دیوالی وغیرہ پر مبارکباد دینے کا شریعت کا کیا حکم؟ کافروں کو ان کی عیدوں مثلا کرسمس، ہولی اور دیوالی پر مبارکباد دینا شریعت اسلامیہ میں ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہماری رشد و ہدایت نیز اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کیا۔ دلیل اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ کیا دعا کسی انسان کے واسطے سے مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ دلیل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جن و شیطان کے ذریعے علم الغیب کا دعویٰ کرنے والے کو کاہن کہا جاتا ہے۔ کیا ہم کسی کی بات کو اللہ اور رسول کی بات پر مقدم کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کسی کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر مقدم نہیں کر سکتے۔ دلیل یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول۔ الحمدللہ، اس طرح سے آج کی جو نشست کی ہماری اس مقابلے کی تیسری اور آخری نشست جو دریا سو چاروں پنجوں کے مابین اب تک مسابقہ جو جاری تھا، وہ مسابقہ بہت بخوبی اللہ کی مدد اور اس کے توفیق سے اختتام کو
पहुंची कार्रवाई तीनों नशिस्तों के फाइजीन जिन्होंने कामयाबी हासिल की है और इनामात वगैरह और जो हमारे मेहमान और हकम हजरात हैं इंशाअल्लाह उनके तासुरात भी लिए जाएंगे। आप लोग खामोशी का मुजाहरा करें, संजीदगी से बैठें और जो आप लोगों